جب کسی خاندان کے لڑکے لڑکی منگنی شادی ہوتی اور نوبہاتا جوڑا 7 سمندر پار جاتا تو دادا جان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تاکہ ان کی دعائیں اور اجازت لے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ان کی محبت اور شفقت سے محروم ہو کر گیا ہو۔ دادا بہت خوش ہو جاتے اور لڑکی سے کہتے، بیٹی اپنے شوہر کی اچھی طرح خدمت کرنا کہ یہ تیرا شریک حیات ہی نہیں بلکہ مجازی خدا بھی ہے۔ اس کی خدمت میں تیری عزت، وقار، عافیت اور بہتری ہے۔ دراصل خوشی اور دولت یہ انمول جذبہ ہے۔ اس سے محبت کی جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں۔ جڑیں جتنی گہری ہوں گی، محبت کا یہ درخت اتنا ہی سایہ دار ہوگا۔ اس کی چھاؤں میں جو ٹھنڈک و فرحت اور راحت ہوگی، وہ نہ صرف بدن بلکہ قلب اور روح کو سرشار کر دے گی۔ لڑکے سے کہتے، تو اپنی شریک سفر کا ہر طرح سے خیال رکھنا، اسے عزت اور محبت دے گا تو وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی خوش رہے گی، جیسے کوئی انمول اور نایاب خزانہ پا لیا ہو۔ اسے کبھی باندی اور پیر کی جوتی نہ سمجھنا۔ ایک بات اور گرہ میں باندھ کر رکھنا، اللہ نے عورت کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ گاؤں کی زندگی شہروں کی زندگی سے برعکس تھی۔ گاؤں میں ایک عجیب سا راحت بخش سکون چھایا رہتا تھا۔ جو کوئی ایک دوسرے سے ملتا، سلام دعا کے بعد خیر خیریت معلوم کرتا اور پھر پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ اس کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ خلوص اور محبت کے سمندر کی پرجوش لہروں میں نہاتا تھا۔ لوگ دکھ درد اور ہر تکلیف میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، خوشیوں میں بھی شریک ہوتے رہتے تھے۔ سبھی اپنے آپ کو ایک خاندان کا فرد سمجھتے تھے۔ دادا جان بتاتے تھے کہ اس وقت ہمارے گاؤں میں 2 حویلیاں تھیں، ایک جاگیردار کی اور دوسری زمیندار کی۔ ان پر کسی شاہی محل کا دھوکہ ہوتا تھا۔ جب کسی کو بھی اس کے اندر کبھی جانے اور دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں۔ جاگیردار اور زمیندار راجا اور ان کی عورتیں رانی مہارانیاں لگتی تھیں۔ آرام اور تیش کی کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ خوابوں میں بھی ایسی حویلیاں انہوں نے دیکھی نہ تھیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ کبھی رکتا نہیں ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ گزرتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ گاؤں کے نوجوانوں نے باہر جانے کی ٹھانی اور یہ وقت پیسے کا طوفان بن کر آیا۔ اس نے ہر چیز کو نہ صرف تہس نہس بلکہ طاقت و تراج کر دیا۔ گاؤں میں ہر پرتعیش چیز موجود تھی۔ اب کوئی جھک کر مؤدبانہ انداز سے زمیندار اور جاگیردار کو سلام نہیں کرتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے جتنے قریب تھے اتنے دور ہونے لگے تھے۔ جب مذہبی یا سماجی تہوار آتے تو جو مٹھائیوں کا تبادلہ ہوتا تھا، ان کی مٹھاس مہینوں تک ہونٹوں سے بندھی رہتی تھی، اب انکا تھی۔ اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہو جاتا تو رسمی طور پر پوچھ کر سب اپنی راہ لیتے۔ عورتوں کے شوہر، بھائی اور باپ مہینوں نہیں برسوں کے بعد اپنے گھروں کا رخ کرتے تھے۔ اسمارٹ فون صرف مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ جوان اور نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے تھے۔ لڑکیوں ہی نہیں، شادی شدہ عورتوں کے اغوا، بے حرمتی اور زیادتی کے واقعات عام ہونے لگے۔ ایسے گھروں کی بہتات تھی جہاں ڈالر، اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ بھی تھا، جس میں ساری دنیا کی غلاظت ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ جب مرد کسی غیر ممالک میں دولت کے حصول کے لیے جاتا تو وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ گھر میں جوان بیوی اور بہنیں ہیں، کیا دولت ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے گا؟ اس کے اعصاب پر تو دولت کمانے کی دھن کسی خبیث روح کی طرح مسلط ہو جاتی تھی۔ یہ ان کی ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہوتی تھی۔ دولت کمانے کی یہ ریس جو یہ بلی کا کھیل نہیں تھی بلکہ ایک طاعون کی وبا تھی جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایشیائی لڑکیاں اور عورتیں پل صراط سے گزر کر ڈالر، پاؤنڈ، ریال اور دینار کماتی تھیں۔ انہیں بہت کچھ کھو دینے کا کوئی دکھ، غم اور احساس نہیں ہوتا تھا۔ خصوصاً ہندوستانی لڑکیاں اسی لیے بھی اپنا سب کچھ بینٹ کرتی تھیں کہ وہاں شادی کے لیے جہیز لازمی ہوتا تھا۔ جو جہیز کم ہونے پر بیاہ دی جاتی تھی، انہیں ایک دن سسرال میں تیل چھڑک کر یا کسی بہانے موت کی نذر کر دیا جاتا تھا۔
یا پھر ظلم و ستم سے تنگ اور عاجز ہو کر وہ خود کسی منزل کی چھت سے چھلانگ لگا دیتی یا کسی اندھے کنویں میں کود جاتی۔ اسی لیے وہ بغیر جہیز کے شادی کرنے کی بجائے ہر دکھ، زخم اور گھاؤ کا زہر پی لیتی تھیں۔ امریکہ اور یورپ میں جو شادی ہوتی تھی اسے کانٹریکٹ میرج کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ وہاں شادی کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی تھیں۔ جب ہندوستانی لڑکی یا عورت ڈالر لے کر اپنے دیس پہنچتی تو اس کی شادی بڑے دھوم دھام اور روایتی انداز سے ہو جاتی۔ سسرال میں اس کے زخم نہیں، صرف ڈالر دیکھے جاتے جو ہر عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ میں یہ قصے کہانیاں انٹرنیٹ پر پڑھتا تھا، اسمارٹ فون پر پل کی خبر علم میں آ جاتی۔ ابو پر بھی جب ڈالر کمانے کا سیب چھا گیا تو وہ کینیڈا چلے گئے۔ یہاں وہ ایک نجی فارم میں ملازمت کر رہے تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ گزر ٹھیک ہو رہی تھی۔ دادا جان نے انہیں منع کیا اور ٹوکا تو انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ ان کا کہنا تھا جب ساری دنیا دولت لا رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ 3-4 برسوں بعد وہ دولت لے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک اعلیٰ قسم کا رہائشی لگژری فلیٹ خریدا جو ایک امریکی فروخت کر گیا تھا۔ وہ انہیں اسی لیے بازار سے بہت کم ریٹ پر مل گیا تھا کہ اسے فوری رقم کی ضرورت تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس کی تزئین و آرائش پر دل کھول کر خرچ کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب ہم اس فلیٹ میں منتقل ہوئے تو ایسا لگا کہ یہ کوئی شاہی قفس ہے جس میں مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک عجیب سی بات محسوس کی کہ گاؤں میں کتنی ہی شدید گرمی کیوں نہ پڑ رہی ہو، ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا اس کی شدت کو کم کر کے راحت پہنچاتا تھا، جبکہ یہاں اے سی کی کولنگ سے گرمی کا زور نہیں ٹوٹتا تھا۔ جب ابو نے فلیٹ خرید لیا تو انہوں نے مجھے گاؤں بھیجا کہ میں دادا جان کو یہاں لے آؤں۔ انہوں نے برسوں گاؤں کے جس ماحول میں زندگی گزاری وہ عام قسم کی تھی۔ ابو کی بڑی خواہش تھی کہ دادا جان یہاں آ کر رہیں اور وہ ان کی ہر طرح سے خدمت کر کے دعائیں لیں۔ ان کا کہنا تھا یقیناً انہیں آرام و مسرت کی شاہانہ زندگی کی خواہش ہوگی جو ہم دے سکتے ہیں۔ آخر میرے پاس جو دولت اور آسائش ہے وہ کسی لیے ہے۔ مجھے اچھی طرح آج بھی احساس اور خیال ہے کہ انہوں نے کن نامساعد حالات میں مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی، روکھی سوکھی کھا کر اور پیٹ کاٹ کر ایک ایک پیسہ میری تعلیم پر خرچ کیا۔ کیا آج اب میرا فرض نہیں بنتا کہ بیٹا ہونے کے ناطے ان کی خدمت کروں؟ ابو نے جو کچھ کہا تھا مجھے اس کے ایک ایک لفظ سے انکار تھا نہ اختلاف۔ واقعی ہم سب کا فرض بنتا تھا۔ دادا حسن و اخلاق کا ایک بے مثال نمونہ تھے۔ وہاں کون ایسا تھا جو ان کی تعظیم نہ کرتا ہو؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا، بیٹا میں یہاں ہر حال میں بہت خوش ہوں، اللہ اللہ کر کے وقت گزاری کرتا ہوں جس سے میری روح اور قلب کو طمانینت کی وہ دولت ملتی ہے جو کسی دنیاوی دولت میں نہیں ہے۔ پھر میرے اصرار پر وہ بادل نخواستہ تیار ہو گئے۔ جب میں انہیں لے کر فلیٹ پر پہنچا تو وہ نہ اس سے متاثر ہوئے اور نہ ہی مرعوب۔ میں نے پوچھا، دادا جان آپ کو یہ فلیٹ کیسا لگا، پسند آیا؟ بیٹا، انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ایک ایسا شخص جو آزادانہ سکون کی زندگی گزار رہا ہو، اسے زندان میں ڈال دیا جائے تو کیا پسند آ سکتا ہے؟ زندان زندان ہے، سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے تب بھی آزادی کی دولت سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ دادا جان کو جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں ایک بالکنی بھی تھی جہاں سے نہ صرف سمندر کا نظارہ بلکہ محلے کی گلیاں، اڑوس پڑوس کے گھر بھی نظر آتے تھے۔ وہ بمشکل 10 یا 12 دن یہاں رہ سکے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اب تم مجھے یہاں سے میرے گاؤں لے چلو۔ میں ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ بھی رہنا نہیں چاہتا۔ میں دل میں بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کر۔ ہم نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ انہیں ہر شام سیر و تفریح کے لیے کسی پارک، ساحل سمندر اور کسی باربیکیو لے جاتے تھے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ ان کا دل بہل جائے۔ دادا جان کیا بات ہے جو یہاں کی گہما گہمی اور رونقوں سے آپ اتنی جلدی اکتا گئے؟ گاؤں میں یہ سب کہاں میسر ہے؟ وہاں کی زندگی سپاٹ، بوجھل اور بے رنگ ہے۔ وہ اب گاؤں کہاں رہا جہاں کا ماحول، وقت اور رونقیں بڑی خوابناک ہوا کرتی تھی۔
اب شہر اور گاؤں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جس روز میں یہاں آیا تھا اس کے دوسرے دن تمہارے باپ نے ایک تقریب میں اڑوس پڑوس اور محلے داروں سے ملایا اور تعارف کرایا تھا، لیکن آج تک ایک شخص بھی ملنے نہیں آیا۔ جب دو ایک پڑوسیوں سے سامنا ہوا تو انہوں نے سلام کا جواب تک نہیں دیا، کترا کے نکل گئے۔ اڑوس پڑوس اور محلے میں جو لڑکیاں اور عورتیں رہتی ہیں ان سے بے حجابی ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے لڑکیوں کو بے حجاب نکلتے ہوئے شرم و حیا آتی تھی، لیکن آج نہیں آتی۔ بیٹا، اب یہ صورتحال گاؤں کی بھی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر اڑوس پڑوس کے گھروں میں جھانکتا رہتا ہوں۔ جو لڑکیاں اور لڑکے اپنے دوستوں سے ملنے آتے ہیں وہ بڑے جذباتی اور رومانوی انداز سے آتے ہیں، جیسے یہ مشرق کی نہیں بلکہ مغربی ملکوں۔ میں نے دو ایک گھروں میں مائیوں اور مہندی کی تقریبات دیکھی۔ ایک روز تمہاری ماں مجھے ایک شادی کی تقریب میں لے گئی تھی۔ لڑکیاں اور عورتیں میک اپ کا روغن تھوپ کر آئی تھیں، پھر ان کا لباس ان کے تن پر ایک تکلف سا معلوم دیتا تھا۔ ان کا بس چلے تو اس کی زحمت بھی نہ کریں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن صرف عورتوں میں ہوتی تھی، کوئی بھی غیر مرد اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب کیا ہے، ایک دلہن کو اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی پردہ حجاب نہیں ہوتا، دلہن مرد مہمانوں کی موجودگی میں ہنس اور چہک رہی ہوتی ہے، شرم و حیا کا تصور تک نہیں ہوتا ہے۔ رخصتی کے وقت دونوں موسیقی کی دھن پر والہانہ انداز سے رقص کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں بیٹا؟ جب دادا جان نے توقف کیا تو میں نے عرض کیا، دادا جان، اس میں قصور ٹی وی ڈراموں کا ہے۔ نہیں بیٹا نہیں، اس میں قصور پیسے کا ہے۔ پیسے کا؟ وہ کیسے؟ آپ اسے دوش کیوں دے رہے ہیں؟ دولت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری بھی، وہ ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہوتی ہے۔ بیٹا، جب لوگوں کے پاس دولت کی بہتات نہیں تھی، بڑی تنگ دستی اور کفایت شعاری سے زندگی کی گزر بسر کی جاتی تھی۔ اس وقت شرم و حیا، پاکیزگی اور تقدس ہوتا تھا۔ کوئی عورت بے حجاب نہیں نکلتی تھی، وہ انجانے خواب نہیں دیکھتی تھی، اسے کانٹوں پر چلنا ہوتا تھا۔ دولت کیا آیا، اس کی ریل پیل ہر گھر میں ہونے لگی۔ یہ دولت ہر عیب اور انجانی خواہشات پر پردہ ڈالنے لگا۔ اس کے طفیل رنگین ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سمارٹ فون آ گیا۔ ڈالر کی شاخیں پھیلنے لگیں اور اس کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دادا جان نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ ان کی کسی بات سے انکار، تکرار اور بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو امی نے کہا تھا کہ مجھے کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیں۔ ابو نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں یہ ناممکن ہے۔ کتنے ایسے گھرانے تھے کہ وہ بچوں کو اسکول میں پڑھا نہیں سکتے تھے۔ جو لوگ ملک سے باہر ملازمت کر رہے تھے اور ڈالر بیچ رہے تھے، ان کے بچے اعلیٰ اور جدید ترین انگلش میڈیم اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ آج یہ سب ڈالر کا زخم ہے کہ اپنا لہو آپ پینا پڑ رہا ہے، یہ ناسور بن گیا ہے۔ میں نے جب کبھی بھی دادا جان کے کھلے کھلے پتھر والے گھر اور اس لگژری فلیٹ کا موازنہ کیا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ایک خوابناک ماحول، لگژری فلیٹ جس پر کسی شاہی محل کا دھوکہ ہوتا تھا، جبکہ دادا جان کے گھر میں چھت کا پنکھا اور نہ ہی پیڈسٹل فین تھا۔ ابو نے بہت کوشش کی اور چاہا کہ کمرے میں اے سی نصب کر دیں۔ اب تو دولت کے باعث 80% گاؤں کے تمام گھروں میں اے سی اور پنکھے بھی لگ گئے تھے، مگر دادا جان نے صاف منع کر دیا تھا۔ ابو نے کہا تھا کہ کم از کم اپنے کمرے میں صرف ایک چھت کا پنکھا ہی لگا لیں۔ انہوں نے ہنس کر کہا تھا، جب میں اس گھر میں پیدا ہوا اور آنکھیں کھولیں تو ایک پنکھا تک نہیں تھا۔ قدرتی ہوا کے جھونکوں میں جو خوشگواری ہے وہ ان میں کہاں؟ دادا جان کی بات غلط بھی نہ تھی۔ جب میں ان کے ہاں جاتا، کراچی آنے کے بعد گرمیوں میں واقعی ٹھنڈی ہوا کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ لو چلتی تو سر شام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے جاتے تو گھر ایئر کنڈیشنز بن جاتا۔ صراحی اور مٹکوں کا پانی فریج میں ٹھنڈے پانی کی بوتل سے کہیں فرق بخش ہوتا اور ساری پیاس بجھا دیتا۔
اور سارے بدن میں تازگی دوڑا دیتا۔ کراچی شہر میں جو رنگینی، رونق، حسن اور دلکشی تھی وہ گاؤں میں کہاں۔ ہر قدم پر ہوٹل، باربیکیو تھے۔ یہ ایک طرح سے تفریح گاہیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک رنگین اور سنسنی خیزی یہ بھی تھی کہ ہر عمر کی عورتیں ان جگہوں پر تفریح کے لیے آتی ہوتی تھیں۔ جب سے یہ بدکار اسمارٹ فون آیا تھا، لڑکیاں اور عورتیں اپنی ناشائستہ سیلفیاں بنانے لگی تھیں۔ جب کسی لڑکی یا عورت کا پرس رازن چھین لیتے تو اس میں اسمارٹ فون ضرور موجود ہوتا تھا۔ اب کون لڑکی یا عورت ایسی تھی جس کے پرس میں یہ بدکار نہ ہوتا تھا؟ پھر رازن کی ان ناشائستہ سیلفیاں دیکھ کر بلیک میل کرتے تھے۔ نہ صرف ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے بلکہ بڑی معقول رقم بھی اینٹتے تھے۔ دادا جان یہ واقعات سن کر بڑے دکھ سے کہتے تھے کہ ان کے ماں باپ، بھائی اور شوہر اور سرپرست اندھے، گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں کہ ہزاروں روپے مالیت کے موبائل خرید کر دے دیتے ہیں، اسے کبھی چیک نہیں کرتے۔ اس تمام کے باوجود گاؤں میں مجھے ایک مقناطیسی سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہاں ایک ایسا طلسم تھا جو مجھے غیر محسوس انداز سے کھینچتا تھا۔ جانے کیوں میری سوچ بدل گئی تھی۔ میں وہیں پیدا ہوا تھا۔ وہاں کی یادیں پرجوش لہروں کی طغیانی لیے ہوئے آج بھی تھیں۔ اب یہ گاؤں گاؤں نہ رہا تھا، یہاں بھی شہر کا سا ماحول تھا۔ گاؤں کی عورتوں پر شہر کی لڑکیوں اور عورتوں کا رنگ اسی لیے چڑھ گیا تھا کہ یہاں دنیا کا ہر چینل اور انٹرنیٹ عام تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے خود غرض نہیں تھے۔ گو نفسا نفسی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ کترا کے نکل جائیں۔ پتھر، مٹی اور گارے سے بنا ہوا مکان آج بھی پرانا اور بوسیدہ تھا۔ وہ اتنا ہی پرانا تھا جتنا برگد کا بوڑھا درخت جو مکان کے عین سامنے تھا، جس کی چھاؤں میں ایک عجیب سی فرت اور ٹھنڈک ہر پل بسی ہوئی ہوتی تھی۔ اور پھر چاروں طرف پہاڑوں سے گرے کھیت ہی کھیت تھے جو ہر وقت لہراتے دکھائی دیتے۔ دولت کی فراوانی گاؤں میں ہونے کے باوجود وہاں کی زندگی بڑی گھٹن اور کربناک تھی۔ دادا جان کہتے تھے، اس گاؤں کی مٹی میں سوندھی سوندھی خوشبو کی جو مہک ہے، اس نے مجھے اسیر کر کے رکھ لیا ہے، اپنی محبت کے قفس میں قید کر کے رکھ لیا ہے۔ شہر میں مجھے کبھی اس مٹی کی خوشبو اور مہک محسوس نہیں ہوئی ہے۔ وہاں مجھے دولت کی خوشبو محسوس ہوتی رہی ہے۔ وہاں ہر شخص کی آرزو، تمنا اور خواہش ہے کہ دیار غیر جا کر دولت لے آئے، غیر ملکی اکاؤں کی غلامی کرے اور اپنی وفاداری اور اپنی صلاحیت کوڑیوں کے دام فروخت کر دے۔ یہ سپر پاور ہمیں قرض دے کر اپنا احسان جتاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، ہم نے تمہیں زر خرید غلام بنایا ہے۔ دادا جان غلط نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے کہ آپس کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم نے پہلی بھی 400 برس غلامی کی اس آزادی کو پا کر سانس نہیں لی تھی کہ پھر سے سفید فاموں کے غلام بن گئے اپنی خودداری اور شناخت بیچ ڈالی۔ دولت نے ہماری قومی تشخص کے ٹکڑے کر دیے۔ دادا جان جذباتی ہو کر نہیں فرماتے تھے، حقیقت بیان کرتے تھے۔ میں اس کا تجزیہ کرتا، وہ 100% سچ کہتے تھے۔ وہ شاید سچ ہی کہتے تھے، اس لیے اب تک اس گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ دادا جان اور ہماری محبت کی جڑیں اسی پتھر مٹی کے گھر کی چار دیواری میں، وہ اس سوندھی سوندھی مٹی کے سینے سے لگائے زندگی کی سہانی یادیں سینچے ہوئے رہ رہے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بات یا واقعہ جو ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ ذہن کے دریچے کبھی انہوں نے بند نہیں کیے تھے۔ وہ اپنی یادوں سے ایسے سرشار ہوتے تھے جیسے پرانے شراب کا تیز نشہ ہو۔ وہ کہتے تھے، جب میں کبھی گاؤں سے شہر آتا تو وہاں کا طلسم ایسا ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ گاؤں لوٹ جاؤں۔ مجھ پر شہر کا جادو بے اثر ہونے لگتا تھا۔ شہر میں رنگینیوں کا ایسا سنہرا جال تھا کہ اس میں پھنسے بغیر کوئی نہیں رہتا تھا۔ عورت کا سیر، دولت کی فراوانی، جسے دیکھو وہ دولت کے حصول کے لیے پر تول رہا ہے، ہر اقدار کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہا ہے۔
دولت اس کا خواب، اس کی زندگی اور منزل ہے، مصروفیت ایسی کہ سر کھجانے کی فرصت تک نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کی یادیں کتنے ہی دنوں تک دل و دماغ پر عنبر بیل کی طرح چھائی رہتی تھیں۔ شہر میں رونق، رنگینی اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود اجنبی ہی محسوس ہوتا۔ اس کے بے اثر ہونے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ شہر میں کوئی ایک دوسرے سے بھی غرض ہو کر نہیں ملتا۔ یہ غلط بات نہ تھی، اس بار تو ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہاں کی یادیں متعدی مرض کی طرح مجھ سے چمٹ گئی ہیں۔ شاید برسوں میں انہیں نکال نہ سکوں گا، جو سینے میں خلش کی بانس بن کر گڑ گئی ہیں۔ اسی لیے کہ دادا جان نے بات ہی کچھ ایسی کہہ دی تھی۔ اس بات کی یاد آتے ایک خنجر سا دل کے گوشے میں اتر گیا تھا۔ میں نے زخم خوردہ ہو کر سوچا کہ واپس جا کر شہر کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ دادا جان نے گاؤں میں اپنی ساری زندگی بڑی عزت، وقار، محبت اور خلوص کے جذبے سے گزاری تھی۔ کوئی ضرورت مند ان کے گھر کی دہلیز پر آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ گاؤں میں ہمارے خاندان کو جو عزت، حیثیت اور مقام ملا تھا، وہ ایسے ہی نہیں مل گیا تھا۔ میں کبھی کبھی جذباتی ہو کر سوچتا تھا کہ دادی جان اور دادا جان کے درمیان پیار کا رشتہ کتنا گہرا رہا ہوگا۔ 15 برس کی معصوم اور سیدھی لڑکی نے کیسے جانا ہوگا اس خاندان میں بیاہ کر کیسے چاو چونچلے برداشت کیے جاتے ہیں۔ جب ملک تقسیم ہوا تو دادا جان نے اپنا لٹا لٹایا گھر اسی گھر میں آ کر انہوں نے بسایا تھا۔ انہوں نے محنت اور لگن سے کھیت پر کھیت خریدے تھے۔ ہندو بلوائیوں نے جو تعداد میں 15-16 تھے، 2 16-17 برس کی لڑکیوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا کہ ان کی آبرو اجتماعی طور پر خاک میں ملا دیں۔ دادا جان کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی، جبکہ بلوائی ہر قسم کے اسلحے سے مسلح تھے۔ انہیں اپنی زندگی سے زیادہ ان 2 لڑکیوں کی عزت و آبرو پیاری تھی۔ وہ تنہا ان سے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ دادا جان نے ان کے ہاتھ، پیر اور ہڈیاں توڑ کر معذور اور اپاہج کر دیا اور لڑکیوں کو باعزت نکال لائے۔ ان بچیوں پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ ان کے اس کارنامے نے پورے گاؤں میں دھوم مچا دی تھی۔ وہ زمیندار بن کر ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ پھر ایک دن دادی جان دیے کی روشنی میں میرے سامنے آئی۔ پتھر مٹی کا یہ مکان پیار، ایثار، قربانی اور سوجھ بوجھ سے بنایا تھا۔ جب 1965 میں ہندوستان نے بزدلوں کی طرح اچانک حملہ کیا تو ان کے 3 جوان بیٹے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ان کی تدفین پر ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ نے مجھے جو عزت اور اعزاز بخشا ہے، میں اس کا جتنا شکر ادا اور فخر کروں کم ہے۔ میں اس مرتبہ گاؤں گیا تو دادا جان کو بہت پریشان اور متفکر پایا۔ ان کا سبب پوچھا تو وہ بتانے لگے۔ ہمارے گاؤں میں چودھری نذیر احمد نے شادی کی تھی۔ ان کی بیوی دلشاد سے 3 لڑکے ہوئے۔ دلشاد کے میکے والے لاہور میں تھے اور بڑا خوشحال تھے۔ اس کے میکے والوں نے تینوں لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ان دنوں سارے ملک میں امریکہ جانے کا طوفان آیا ہوا تھا۔ دولت کی ریل پیل ہونے لگی تھی، جس سے دلشاد بہت متاثر ہو کر اونچے خواب دیکھنے لگی۔ چودھری نذیر ایک عام قسم کا شخص تھا۔ دلشاد نے جب دیکھا کہ ملک سے باہر جو لوگ ملازمت کر کے ڈالر بھیج رہے ہیں، نہ صرف ان کا رہن سہن بلکہ حالات بھی بدل گئے ہیں۔ ان کے پرانے گھر نئے بن گئے ہیں، بلکہ ان کے ہاں جدید سامان اور نئی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ وہ تو ایک عورت ہونے کے ناطے وہ اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو ملک سے باہر بھیجوانا چاہتی تھی تاکہ اس کے ہاں بھی ڈالر آئیں، پرانا گھر 2 منزلہ یا حویلی سا ہو جائے، جدید ترین ساز و سامان اور گاڑیاں بھی آ جائیں تاکہ اعلیٰ گھروں سے بہوئیں لے کر آئے۔ چودھری نذیر کی سوچ اور خیالات بیوی سے مختلف تھے۔ نہ ہی اس نے کبھی ایسے اونچے خواب دیکھے اور نہ اس انداز سے سوچا تھا۔ وہ قناعت پسند تھا اور اللہ پر توکل کرتا، صابر و شاکر تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ ہماری اصل دولت یہ تینوں بیٹے ہیں، انہیں اپنے ملک میں ملازمت یا کاروبار کرنے دو۔
اللہ نے چاہا تو کمائی اور تنخواہ میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ آج اب بھی کیا تکلیف یا تنگ دستی اور کمی ہے، اب تک کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی۔ شور کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں اور آخر کار کسی نہ کسی طرح یک کے بعد دیگرے ان تینوں لڑکے ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے اخراجات دلشاد نے اپنے زیورات فروخت کر کے اور ایک دوست سے قرض لے کر پورے کیے، ورنہ ایک بیٹا بھی باہر نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے خواب پورے ہو سکتے تھے۔ 3 برس کے عرصے میں وہ ڈالروں کا جو شیر لے کر آئے تو ماں کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ پرانا گھر منہدم کر کے ایک نیا مکان تعمیر کیا گیا جو 2 منزلہ تھا۔ نیچے اوپر اتنے کمرے کہ نہ صرف ماں باپ بلکہ تینوں بیٹے اور بہوئیں رہ سکیں۔ جب کبھی بھی تینوں بیٹے آتے تو ضرورت کا الیکٹرانکس کا جدید ساز و سامان لے کر آتے تھے۔ تینوں کمروں میں اے سی تک لگ گئے تھے۔ کمروں میں جو فرش ماربل ٹائلز کے تھے انہیں پیش و قیمت قالینوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اب چودھری نذیر کو کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اتنا بینک بیلنس ہو گیا تھا کہ 2-3 برس تک پرتعیش زندگی گزاری جا سکے۔ دلشاد نے ایک نہیں 2 نوکرانیاں بھی رکھ لی تھیں۔ اس آرام دہ پرتعیش زندگی نے اس کو جو عطیہ دیا وہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کا تھا۔ وہ موٹی اور فربا ہونے لگی تھی۔ ان کے گھر ہر کمرے میں نہ صرف 40 انچ سکرین کی ٹی وی تھے بلکہ اے سی بھی تھے، ایک کار اور ڈرائیور بھی تھا۔ جب تک آسائش بھری زندگی نے ان کے ہاں قدم نہیں رکھا تھا، دلشاد 3 جوان بچوں کی ماں نہیں بہن لگتی تھی۔ اس کے چریرے متناسب بدن نے ایسے سدا بہار رکھا تھا۔ ڈالروں کی ریل پہ لائی اور اس نے مختلف امراض کا تحفہ دیا۔ اس نے بہوؤں کی تلاش قریبی شہر میں شروع کر دی۔ بیٹی والے جب یہ سنتے کہ لڑکے غیر ملک میں ملازمت کرتے ہیں، انہیں ہزاروں کا ڈالروں کا مشاہرہ ملتا ہے، ان کی رال ٹپک پڑتی۔ موبائل فون پر لڑکیوں اور لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کر لیا۔ نہ لڑکوں کے بارے میں کوئی تحقیق کی گئی کہ وہ پردیس میں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں گرل فرینڈ کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ سکتے تھے۔ وہاں کے قانون میں بدکاری کی اجازت تھی، لیکن کوئی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا۔ دلشاد کے مزاج تیور اور اخلاق بدل گئے۔ خاندان میں جو لوگ کم تر تھے ان سے ملنا جلنا تو دردناک، وہ سیدھے منہ تک بات نہیں کرتی تھی۔ ڈالروں نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اسے ان پر بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا جو بیٹے کماتے تھے۔ غرض کے دلشاد نے تینوں بیٹوں کی شادی بڑے دھوم دھام اور روایتی انداز سے کی۔ یہ ایسی مثالی شادیاں تھیں کہ کسی زمیندار اور جاگیردار کی بیٹی بیٹی کی نہیں ہوئی تھی۔ دلشاد کی بہوئیں لین دین اور جہیز میں اتنا کچھ لائی تھیں کہ گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی کنوں کا موسم آنے پر ٹوکرے بھیج دیتا تو وہ بڑی خوش ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اب کوئی یہ تحفہ بھیجتا تھا تو اس کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے تھے کہ اسے کہاں رکھے۔ اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ کنوں، آم اور ہر پھل کا جوس بازار میں بوتلوں میں مل جاتا ہے۔ اس کی تینوں بہوئیں جوان، حسین اور پرکشش تھیں۔ بیٹے زن مرید ہو کر رہ گئے، حالانکہ دلشاد بھی نہایت حسین اور پرکشش تھی۔ پھر اس کے بیٹے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ امیگریشن کے شرائط اور قواعد پورے کر کے اپنی اپنی بیویوں کو لے جا سکیں۔ بہوئیں بیاہ کر آئیں تو ایک کپ چائے تک بنا کر نہیں پلاتی تھیں۔ اس کے بیٹے اور بہوئیں رات ہوتے ہی اپنے گھروں میں گھس جاتے اور دن چڑھے تک سوتے رہتے۔ جب ایک مرتبہ دلشاد نے بہوؤں کو ٹوکا اور سمجھایا کہ باورچی خانہ سنبھال لو، وہ کہتی کہ یہ نوکرانیاں کس مرض کی دوا ہیں۔ ہمارے ہاں نوکر چاکروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ خان سماں 3 وقت کا کھانا پکاتا تھا۔ ہم نے کبھی بھولے سے بھی کچن میں نہیں جھانکا، ایک گلاس تک نہیں دھویا کہ کہیں ہاتھوں کی خوبصورتی نہ خراب ہو جائے۔ بیٹوں کے جانے کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتی، نیند آنے تک موبائل اور انٹرنیٹ پر اپنے شوہروں سے باتیں کرتی۔
دن چڑھے تک سوتی رہتی، پھر اپنی سہیلیوں اور گھر والوں سے دیر تک موبائل فون پر باتیں کرتی رہتی۔ آخر کار امیگریشن کے تقاضے اور قوانین پورے ہونے کے بعد لڑکوں نے انہیں ٹکٹ بھیج کر بلا لیا۔ پھر گھر ہی نہیں بلکہ تمام خالی کمرے بھائیں بھائیں کرنے لگے۔ اب دلشاد دکھی ہونے کے بعد کسی سے ملنے اور اپنا غم بیان کرنے جاتی۔ ان ڈالروں نے تمام رشتے ناتے کاٹ دیے۔ اس سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھرے جہاں میں وہ اکیلی رہ گئی۔ ایک بار سخت بیمار ہونے کے بعد دلشاد نے بیٹوں سے فون پر کہا، تم لوگ ایک بار تو آ جاؤ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بیٹوں نے کہا، امی ہم ڈالر بھیج رہے ہیں، وہاں کے ایک سے ایک بڑھ کر ہسپتال ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، ان سے اپنا علاج کرواؤ۔ رقم کی فکر اور پرواہ نہ کرو، جتنی رقم کی ضرورت ہو ایک کال کر دینا۔ یہاں کی ملازمت ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو سے کہنا کہ وہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تسلی کی یہ چند الفاظ اس کے دل کا زخم نہیں بھر سکتے تھے۔ وہ ڈالروں کو دیکھتی، رنگین کاغذ کا یہ ٹکڑا جس کا نام ڈالر تھا، وہ اسے آنکھیں پھاڑ کے بڑے غور سے دیکھتی، تب اس کا دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا۔ جب کبھی اس کی یہ حالت اور کیفیت ہوتی تو اس کا شوہر کہتا، دلشاد کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار، کہ اپنے بیٹوں کو اپنے خواب پورے کرنے اور پیسے کی ہرس میں ملک سے باہر مت بھیجو، لیکن تو نے میری ایک نہیں سنی، بھیج کر ہی دم لیا۔ تینوں کے ڈالر کام آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ تینوں۔ کوئی ایک بیٹا چاہے تو اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جوروں کے حسن و شباب کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب بیٹا بیٹا کہہ کر رو رہی ہے، لے یہ ڈالر چاٹ، تو نے اس ڈالر کے لیے تو نے باہر بھیج دیا تھا نا۔ اب دلشاد کی حالت بہت خراب ہے، وہ بیٹوں کی محبت اور رفاقت کے لیے ترس رہی ہے۔ موبائل فون پر ان کی تصویریں دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں، لیکن اس کی حالت زار دیکھ کر نہ تو بیٹوں کو ترس آتا ہے اور نہ ہی ان کی کسی بہو کو۔ بہوؤں نے ایک دن بھی اپنی ساس کی جھوٹے سے بات تو دردناک خیریت تک نہیں پوچھی۔ اب دلشاد کو اس بات کا رنج، غم اور احساس ہو رہا ہے کہ کاش اس نے پیسے کے حصول کے لیے اپنے لختے جگروں کو باہر نہ بھیجا ہوتا، وہ یہیں رہ کر محنت مزدوری کرتے جس طرح اور بیٹے کر رہے ہیں، روکھی سوکھی کھلاتے اور وہ گاؤں کی کسی کسانوں اور مزاروں کی بیٹیوں کو بہو بنا کر لاتی، وہ ہر طرح سے خدمت کرتی، باورچی خانہ سنبھالتی، بیٹیوں کی طرح ہر بات کا خیال رکھتی۔ نہ بانس ہوتا نہ بجتی بانسری، یعنی ڈالر ہوتا اور نہ ہی دو منزلہ مکان بنتا، فریج، واشنگ مشین، ٹی وی اور نہ موبائل آتا۔ میں اسے کل ہی دیکھ کر آیا ہوں، دلشاد کو میں نے گودوں کھلایا ہے، وہ سخت بیمار ہے، اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں نے کہا، بیٹی تو نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ رونے لگی، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، دادا جان میری یہ حالت خوابوں اور پیسوں نے کر دی ہے، مجھے اندازہ اور احساس نہ تھا کہ یہ ایسا زخم اور گھاؤ دے گا، اس نے محبت کی جڑیں کاٹ دی ہیں، میرا زخم اور گھاؤ کون بھرے گا؟ دادا جان بہت دیر تک خاموش رہے، ان کا چہرہ دکھ اور غم کی تصویر بنا رہا۔ انہوں نے دوسری المناک کہانی شروع کی۔ میرا دوست اکبر لاہور میں ایک اپنے فلیٹ میں رہتے تھے جو گلبرگ میں واقع ہے، آج بھی ان کا فلیٹ ہے، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ وہ بھی ڈالروں کی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ بیٹی کی سیانے ہوتی ہی ایک رشتہ آیا تو اس کی شادی کر دی، 5 برس کے بعد دونوں بیٹوں کی شادی کر دی۔ ان کا فلیٹ 5 کمروں کا تھا۔ کینیڈا میں بڑے بیٹے کو ملازمت ملی تو اس نے جانے میں دیر نہیں کی۔ جب وہ جانے سے پہلے مجھ سے ملنے اور دعائیں لینے آیا تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہارا عہدہ اور نوکری بہت اچھی ہے، تمہیں ماہانہ مشاہرہ جو ملتا ہے وہ 50,000 روپے ہے، تمہارے 2 بچے ہیں، تمہیں فرم کی جانب سے بہت سہولتیں اور میرات بھی ہیں، اس فلیٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے تک رہ سکتے ہو، مستقبل بھی تابناک ہے،
تم یہاں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تمہارے باپ نے تمہیں جن نامساعد حالات میں تعلیم دلائی، نہ صرف تم بلکہ میں بھی جانتا ہوں. اولاد پر فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کے قدموں میں رہیں. باپ کے لیے اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انکل جسے دیکھو وہ باہر جا رہا ہے. آخر مجھے بھی اپنے دونوں بچوں کا مستقبل بنانا ہے. یہاں جو تنخواہ مل رہی ہے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کیا تمہیں اللہ توکل نہیں ہے؟ سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اللہ توکل اور مسائل سے بھری زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان سے سبق نہیں لے سکتے؟ بابی اور اکبر نے میرے خیالات کی تائید نہیں کی بلکہ سخت اختلاف کیا. میں نے کہا کہ اب دونوں کی طبیعت آج کل ناساز رہتی ہے. اللہ نہ کرے طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو کیا کرو گے؟ یہاں کون ہے جو دیکھ بھال کرے گا؟ یہاں اپنے کام نہیں آتے ہیں، غیر بلا کیا کام آئیں گے؟ کس کے بھروسے پر چھوڑ جائیں گے؟ اکبر نے کہا کہ یار، یہاں آنے میں ہوائی جہاز سے 2-3 گھنٹے بھی نہیں لگتے. میرے پڑوسی بڑے نیک، مخلص اور رشتہ داروں سے بڑھ کر ہیں. وہ ہم میاں بیوی کی دیکھ بھال کر لیا کریں گے. میری بیٹی بھی سسرال میں ہوتی ہے، وہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ آ کر صفائی اور سودا صرف لا دیا کرے گی. پہلے بڑا بیٹا کینیڈا بیوی بچوں سمیت چلا گیا. اس کے 2 برس بعد چھوٹا بیٹا امریکہ کے شہر ٹیکساس. بڑے بیٹے کو کچھ عرصے بعد کینیڈا کی شہریت مل گئی. اکبر کے پڑوسی اس کا اور بھابھی کا خیال رکھنے لگے. وہ دونوں دل کے مریض تھے. ان کی بیٹی ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہی تھی. ہر تیسرے دن کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر آتی، سودا صرف لا دیا کرتی تھی. نجمہ بھی بیمار والدین کو چھوڑ کر جانے کے سخت خلاف تھی. پھر ایک روز بھابھی پر دل کا دورہ پڑا. بیٹوں کو اطلاع دی گئی. ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ماں کو دیکھنے اسی لیے نہیں آ سکا تھا کہ کورونا سے ہر ملک اور اس کے شہر کی پروازیں اور ٹکٹ کا حصول بھی بہت متاثر ہو گیا تھا. اب ماں اور بیٹوں کا رابطہ موبائل فون پر ہی رہ گیا تھا. ماں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی. لختے جگر کو دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی. اب وہ پچھتا رہے تھے. ڈالر نے نہ صرف سارے رشتے کاٹ دیے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں، کہاں ہیں وہ پیسے جس پر تمہیں ناز، گھمنڈ اور فخر ہے؟ اتنی قوت نہیں کہ ماں سے بیٹوں کو ملا سکے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں جنہیں پیسے پر غرور تکبر تھا. میں خاندان میں 10 برسوں کے بعد پہلا لڑکا ہوا تھا جو لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا تھا. میری پیدائش پر کئی ہفتوں کے بعد بھی بڑا جشن منایا جاتا رہا تھا. ایسی خوشی اور جشن آج تک کسی لڑکے کی پیدائش پر نہیں منایا گیا تھا. دادی اماں نے بتایا تھا کہ میں دادا جان پر گیا تھا. میری ان کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا. ہم لوگ یوم آزادی کا جشن ہر برس بڑے تسکت احتشام سے مناتے تھے. دادا جان کا حکم تھا کہ ہر خاندان کا فرد اس روز ضرور موجود ہو. یوم جشن آزادی سے 2-3 دن پہلے خاندان کے تمام افراد پہنچ جاتے تھے. دادا جان ہر کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. شہزاد، یہ تم ہو؟ گزشتہ سال میں تجھے گود میں اٹھا لیا کرتا. ارے نوی، تم تو اتنے بڑے ہو گئے ہو، بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہو. اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے. خاندان کی جس لڑکی سے شادی کرنا ہو مجھے اس کا نام اور درخواست لکھ کر دے دینا. شاہد تو کرکٹ میچز میں سنا ہے 7 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہوا ہے. عالیہ بیٹی، سنا ہے کہ چکن بروسٹ اور یخنی سوپ ایسا بناتی ہو کہ کسی ہوٹل کا شیف بھی خاک میں نہیں بنا سکتا. آنٹی غزالہ دادا جان کو بتاتی کہ نورین خالہ کے شوہر نے دوسری شادی بیوہ بانوں سے کر لی. اس میں سارا قصور نورین آپا کا ہی ہے. وہ دولہا بھائی کو مٹھی میں رکھنا چاہتی تھیں. ان کی فرمائش پوری کرنا دولہا بھائی کے بس کی بات نہ تھی. لیکن انہوں نے نورین خالہ کو طلاق نہیں دی. وہ چاہتے ہیں کہ نورین خالہ حالات سے سمجھوتہ کر لیں. آنٹی خالہ انہیں سوکن کے طور پر زندگی گزارنے پر تیار ہیں. ایسی ہی باتیں کر کے ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہی نہیں بلکہ خوشیوں میں بھی شریک ہوتے تھے.
پھر جب اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے خوبصورت مالا ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اس کے تمام دانے بکھر کے نظروں سے اوجھل ہو گئے ہوں۔ اب جو آپس میں رابطہ رہتا موبائل اور انٹرنیٹ پر، فیس بک میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، اس انقلابی، طلسماتی اور انوکھی ٹیکنالوجی نے آج ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ہے جسے ایک گھر میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں، ان کی لمبی لمبی سانسیں بھی دھیمی دھیمی سی محسوس ہوتی تھیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے، ملک، دیس اور شہر میں کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسی لیے کہ فاصلہ اور دوری نہیں لگتی تھی۔ پھر اچانک برسوں پرانی روایت میں ایک انقلاب آ گیا۔ دادا جان نے ہر گھرانے اور موبائل فون کی گھنٹی بجاتی تھی۔ SMS کیا تھا کہ اگست کی 10 تاریخ کو ہر کوئی موجود ہو، کوئی بھی غیر حاضر نہ ہو۔ ایک بھونچال سا آ گیا، ہر کوئی گھبرا گیا اور دعا کی کہ اللہ خیر کرے، دادا جان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ دادا جان کی عمر 95 برس سے زیادہ تھی۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ بیمار ہوئے ہوں۔ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی توانائی اور صحت مندی کا راز یہ بتاتے تھے کہ ان کی غذا سادی سی تھی، مرغن غذاؤں سے اس طرح دور بھاگتے تھے جیسے شیطان نیک آدمیوں سے دور بھاگتا تھا۔ وہ تہجد گزار تھے، 3-4 میل کی ہوا خوری کر کے آتے اور ہلکی ورزش کرتے۔ اسی لیے اس عمر میں بھی چاق و چوبند تھے اور جوانوں کی طرح چلتے تھے۔ جب انہیں صحت مند اور حشاش بشاش دیکھا تو جان میں جان آئی۔ عشاء کی نماز کے بعد دادا نے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا، پھر ان سب سے مخاطب ہوئے۔ میں نے تم سب لوگوں کو اچانک اور غیر متوقع اسی لیے بلایا ہے کہ اس خاندان کے شیرازہ بکھرنے نہیں دوں۔ خاندان کے مرد ہی نہیں، لڑکیاں اور عورتیں بھی ڈالر اور خوابوں کو پانے کے لیے امریکہ، یورپ اور کئی غیر ممالک کو جا رہے ہیں۔ اب شیرازہ بکھرنے لگا ہے۔ وہ جو باہر جا رہے ہیں یہ بھول رہے ہیں کہ پیسے کے حصول کے چکر میں اپنی قومیت اور شناخت کو روند رہے ہیں۔ یہ پیارا وطن، یہاں کی مٹی ہماری پہچان ہے۔ میرے باپ داد نے اس عظیم ملک کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دیں۔ ہماری محبت کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ انہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آخر لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر ڈالر کے پرسکون، آسودہ اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کفایت، سادگی اور قناعت سے آج بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ نے اس ملک کو بڑا زرخیز بنایا ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہم کیوں باہر جا کر اپنے علم اور صلاحیت کو ڈالر کے عوض بیچ رہے ہیں؟ جب موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر نہیں تھا تب ہر قسم کی ٹیکنالوجی نے کیا ترقی نہیں کی؟ اس ملک میں ڈالر نہیں آ رہے تھے، کیا مکان نہیں بنے تھے؟ ہم بھوک اور فاقوں سے مر گئے تھے؟ سکون اور پرتعیش زندگی نہیں گزاری تھی؟ جو کوئی بھی ڈالر کے حصول کے لیے جاتا ہے تمام رشتوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ ماں باپ اس کے دیدار اور کندھے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈالر کو نہیں۔ سوچو میرے بچوں، اپنے لیے نہیں، اپنے ملک اور والدین کے لیے۔ قناعت اور کفایت سے ایک خوابناک زندگی کیوں نہیں گزاری جا سکتی؟ دادا جان یک لخت بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے۔ تب میں نے کہا، دادا جان، میں کبھی اپنے وطن سے باہر ڈالر کے حصول کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وطن کی مٹی کی خوشبو کی مہک میرے وجود میں بسی ہوئی ہے۔ میں اس ڈالر کا زخم اپنے وجود پر نہیں لگاؤں گا جو رشتوں کو کاٹ رہا ہے۔ اس بار جشن آزادی پر دھوم دھام اور جوش و خروش مثالی ہوگا۔